بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. مختصر خطبہ مسنونہ کے بعد تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا اور سارے جہاں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہم سب کے پیارے و آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ محض اس کی توفیق و فضل سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا، اور ہم ایمان کے سارے ارکان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر انسان جب ایمان لاتا ہے، اور انسان کی نجات کے لیے، اخروی نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر، اس کے کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لائے، اور اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، تبھی جا کے انسان کو آخرت میں نجات ملنے والی ہے۔ اس کے بغیر نجات کا تصور ناممکن ہے، کیونکہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے انسان پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن سارے انسانوں کو نجات کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس جو چیز شرط اول ہے، نجات کے لیے جو چیز ضروری ہے، وہ ہے توحید، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس کے رسول پر، اس کے کتابوں پر، نبیوں پر، تقدیر پر ایمان لانا، تبھی جا کے انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا۔ جب انسان اقرار کر لیتا ہے کہ میں اسلام قبول کر کے اللہ رب العالمین پر ایمان لا کے، جب توحید کا اقرار کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلی چیز اس پر جو لازم اور ضروری ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین توحید کے بعد نماز ہی کا تذکرہ کیوں کیا؟ توحید کے بعد نماز ہی ضروری کیوں نماز کو اتنا اہم دیا گیا کہ توحید کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا گیا وہ نماز کے متعلق تذکرہ کیا گیا؟ کیوں؟
آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے اور نماز کے متعلق چند اہم باتیں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے اہم عبادت، لیکن آج کے ماحول میں سب سے زیادہ سستی، اگر عبادتوں کے معاملے میں اگر کسی عبادت میں ہم سب سے زیادہ سستی اور کاہلی کا شکار ہیں، اسی نماز کے معاملے میں شکار ہیں۔ اسی لیے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ توحید کے بعد اللہ رب العالمین نے نماز ہی کو ضروری کیوں قرار دیا۔ اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں۔ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم نے زندگی جو گزار کر گئے اس دنیا میں، اس زندگی کا پورا بایو ڈاٹا، اس زندگی کا پورا خلاصہ، اس زندگی کا پورا حساب و کتاب، لمحہ لمحے بھر کا حساب و کتاب ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ جب یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین جب حساب و کتاب لے گا انسان کا، سب سے پہلا سوال جو انسان کو اعمال میں اللہ رب العالمین جو انسان سے کرے گا وہ نماز کے متعلق سوال کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال کے میں سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا، الصلاۃ، وہ نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جب سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق کیا جائے گا تو اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان کی زندگی میں نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ویسے انسان، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو توحید والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ پر ایمان لانے والا کہتا ہے، پھر بھی ہم نماز سے سستی کاہلی کا شکار کیوں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق کرے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز کے معاملے میں انسان کامیاب ہو گیا، انسان کی زندگی اگر نمازوں کی پابندی میں گزری تو انسان کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اگر وَإِن فَسَدَتْ، اگر انسان نماز کے معاملے میں ناکام ہو گیا، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو ایسا انسان سب سے بڑا نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوگا۔ ویسے تو کافروں کا معاملہ، جب کافر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، ویسے تو اس کے متعلق اتنے فیصلہ ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا، حجت کے لیے اللہ رب العالمین اس سے حساب و کتاب لے گا۔ لیکن جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، جو اپنے آپ کو توحید والا کہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے حساب و کتاب لینے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا یہ سوال کرے گا، بتا اے انسان، تو اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اپنے آپ کو کہا تھا کہ توحید پر میں ہوں، اپنے آپ کو موحد کہا، اپنے آپ کو ایمان والا کہا، بتا تو نے اپنی زندگی میں نماز کی کتنی پابندی کی، نماز میں کتنی پابندی کے ساتھ تو نے نمازوں کی پابندی کی اپنی زندگی میں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں پابندی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے آگے کے جو اخروی مراحل ہیں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر کتنا پیارا نقشہ کھینچا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفِهِمْ، انبیاء کے چلے جانے کے بعد کچھ ایسے لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے اللہ کی خوب نافرمانی کی، اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازوں کو ضائع و برباد کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ صرف نمازوں کو ضائع کرنے کا اتنا بڑا نقصان اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے توحید کے بعد نماز کا تذکرہ کیا، کیونکہ انسان کو اس کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دینا ہے۔
نماز پڑھنے سے اللہ کا اس میں کچھ فائدہ نہیں، نماز پڑھنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہی اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو، تم کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اچھے کاموں میں آگے بڑھو، لعلکم تفلحون، تاکہ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نماز کی پابندی کرو گے، اچھے کام اپنی زندگی میں کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں دنیا بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور دوسرا جواب، توحید کے بعد نماز ضروری اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کو ایسی اہم عبادت بتلایا ہے کہ یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ذرا غور کریں اس آیت پہ۔ آج ہم معاشرے کو بدلتا ہوا، معاشرے کو بگڑتا ہوا رونا روتے ہیں کہ معاشرہ بہت بگڑ رہا ہے، معاشرے میں خوب بے حیائی عام ہو گئی ہے، ہم اس کا رونا روتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے بے حیائی سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ اس آیت کے اندر بتلایا کہ تم نماز قائم کرو، یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ بعض لوگ نمازوں کی پابندی تو کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی، 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، لیکن ان کی نمازیں ان کو بے حیائی سے نہیں روکتی ہیں۔ ان کے معاملات اگر دیکھا جائے، معاملات ان کے خراب ہیں، ان کے اگر تنہائی کا جائزہ لیا جائے، تنہائی میں وہ گناہوں میں ملوث ہیں، کیوں ان کی نمازیں انہیں بے حیائی سے نہیں روک رہی ہیں؟ جبکہ اللہ رب العالمین اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نماز قائم کرو گے تو اللہ رب العالمین اس نماز کے ذریعے تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گا۔ اس کا جواب یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ ہم نماز قائم نہیں کرتے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اور پابندی کے ساتھ ساتھ جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا، تبھی جا کے وہ نماز قائم کرنا ہوا۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا نماز قائم کرنا نہیں ہوا بلکہ صرف نماز پڑھنا ہوا۔ آج ہم دیکھیں کتنے احباب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع سے ان کی نمازیں خالی ہوتی ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ انہیں نہیں معلوم، نماز کی پابندی کرتے ہیں لیکن نماز کا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا وہ طریقہ انہیں نہیں معلوم۔ نماز میں خشوع خضوع میں نہیں ہوتا ہے، یا تو نماز میں خشوع خضوع ہوتا ہے لیکن نماز کی پابندی وہ نہیں کرتے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر چھوڑ دیتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں تو عصر یا مغرب چھوڑ دیتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں تو فجر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا معاملہ اگر رہا تو یہ نمازیں انسان کو کہاں سے بے حیائی سے بچائے گی، کہاں سے برائی سے بچائیں گی؟ انسان اگر نمازوں کی پابندی کرتا ہے پھر بھی اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے نہیں بچتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنی نمازوں کا جائزہ لے کہ وہ نماز صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ نماز پڑھنا یہ اہم نہیں ہے بلکہ ایسی نماز پڑھنا اہم ہے جو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہو۔ انسان نماز پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ نماز قبول نہ ہو تو انسان کہاں جائے گا؟ انسان قصا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہماری نماز سنت نبوی کے مطابق ہے کہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن رکوع سجدہ برابر نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی دعائیں انہیں نہیں معلوم، نماز میں کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ کبھی بسا اوقات ایسا معاملہ بھی آتا ہے کہ اگر امام نماز تھوڑی لمبی پڑھا دے، احباب جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ آج نماز لمبی ہو گئی، نماز لمبی ہو گئی، جبکہ نماز یہ سکون و اطمینان کا ذریعہ تھا،
نماز یہ انسان کے دلوں کو سکون پہنچانے کا سب سے بڑی ذریعہ تھا. لوگوں نے اس کو وقتی طور پر پریکٹیکل ضرورت بنا لیا ہے عبادت کے وجہ. ہاں نماز ہمارے لیے ضروری ہے, آئے 10 منٹ پڑھ لیا, نماز پڑھ کے چلے گئے. میرے بھائیوں, اگر ہم نہ چاہتے ہیں کہ نماز کی اہمیت, فضیلت جو اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے, اگر ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نماز اسی طرح پڑھیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اگر ہم پڑھیں گے یہی نماز انشاءاللہ ہمیں بے حیائی سے بچائے گی, برے کاموں سے بچائے گی, شہوات کے فتنے سے بچائے گی, شبہات کے فتنے سے بچائے گی. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں. اسی طرح تیسرا جواب کہ اللہ رب العالمین نے توحید کے بعد نماز اس لیے ضروری قرار دیا کہ یہ نماز انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کتنی پیاری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے صحابہ اکرام کی مجلس میں ایک مرتبہ کہا, اے صحابہ کی جماعت, ذرا بتلاؤ کہ کسی آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہوتی ہو اور وہ آدمی دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں پانی نہاتا ہو, غسل کرتا ہو, اس آدمی کے بدن میں کوئی میل کچیل, کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ بھی آدمی دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو, ایسے آدمی کے بدن میں کوئی میل کچیل تو باقی نہیں رہے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی طرح کوئی آدمی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اسی طرح اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں سے اسے پاک و صاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی. 5 وقت کی نماز کی اگر ہم پابندی کریں گے, زندگی بھر کے جو صغیرہ گناہ ہیں, چھوٹے گناہ ہیں, اللہ رب العالمین اسے 5 وقت نماز کی بدولت اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے صغیرہ گناہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. صغیرہ گناہ کی معافی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے اعمال بتلا دیے جس کے کرنے سے انسان کے چھوٹے گناہ پورے کے پورے مٹ جاتے ہیں, زندگی بھر کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی سچے دل سے سنت نبوی کے مطابق نماز 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے, یہی نماز اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا, اسی لیے اللہ رب العالمین نے نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کرے, نماز کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح چوتھا جواب کہ توحید کے بعد نماز کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل, سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے وہ ہے وقت پر نماز کو ادا کرنا. وقت پر نماز کو ادا کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا, ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا, اس کے بعد الصلاۃ لوقتها, نماز کو وقت پر ادا کرنا, نماز کو وقت پر ادا کرنا. اس میں غور کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کو اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں قرار دیا, بلکہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کو اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل قرار دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان پر صرف نماز پڑھنا فرض نہیں, بلکہ نماز با جماعت ادا کرنا اور وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس کی دلیل حدیث سے لیجئے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں لوگوں میں سے کسی ایک کو کہوں کہ وہ اذان دے اور کسی ایک کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے, اور میں ایک آگ کی لکڑی لے کر ان گھروں میں جاؤں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے, ان کے گھروں کو جلا دوں. اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اتنا ہی نہیں, عبداللہ بن ام مکتوم کا وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. نابینا صحابی ہیں, اندھے صحابی ہیں, نابینا صحابی ہیں, اور مسجد نبوی سے ان کا گھر بہت دور ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں,
کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نابینا آدمی ہوں، گھر سے مسجد سے میرا گھر بہت دور ہے، راستہ پر خطرناک ہے، آج کے جیسے روڈ وغیرہ نہیں تھے پہلے کے زمانے میں راستے بڑے پر خطرناک ہوتے تھے۔ صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے سہارا دینے والا بھی کوئی نہیں، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوں، راستہ بھی بہت دور ہے، اور راستہ جب میں آتا ہوں راستے میں جانوروں کا ڈر بھی لگا رہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے، آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسا معاملہ ہے، ٹھیک ہے گھر میں نماز پڑھیے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال پوچھا، اے عبداللہ بن ابن مکتوم ذرا بتلاؤ کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبداللہ بن ام مکتوم اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مسجد میں ہی آ کر نماز کو ادا کرو۔ غور کیجئے، نابینا صحابی ہیں، عذر ہے ان کے پاس کہ راستہ خطرناک ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں، عذر ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر میں نماز پڑھنے سے منع کیا، بلکہ کہا کہ مسجد میں تم نماز آ کے ادا کرو کیونکہ تم اذان کی آواز تمہیں سنائی دیتی ہے۔ غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو، افسوس ہے ان لوگوں پر جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اس کے باوجود بھی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نماز کی پابندی کرو، وہ کہتے ہیں ابھی عمر زندگی لمبی ہے، نماز پڑھ لیں گے مول صاحب بعد میں، ابھی تو کمانے کی عمر ہے، بعد میں پڑھ لیں گے نماز بعد میں وقت ملا تو پڑھ لیں گے۔ ایسے بہانے بناتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے صحابی رول ماڈل ہیں، عذر ہونے کے باوجود نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم گھر کے بجائے مسجد میں آ کے نماز ادا کرو۔ تو پتہ چلا کہ مرد حضرات کے لیے جہاں نماز فرض ہے، وہی نماز فرض ہونے کے ساتھ ساتھ نماز با جماعت ادا کرنا بھی ان کے لیے ضروری ہے، اگر ان ممکن ہو تو۔ ہاں اگر ضرورت ہے وہ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صحت مند ہیں، وقت ہے، لیکن صرف تجارت کی غرض سے، صرف مال کمانے کی غرض سے اپنے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وقت ملا تو بعد میں قضا کر لیتے ہیں، انہیں تو وہ بھی قضا بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ نماز میں سستی کا معاملہ یاد رکھیے ایک مومن کی شان نہیں، ایک مومن کے لیے زیبا نہیں دیتی، کیونکہ مومن نماز کو وقت پر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک یہ جو نماز ہے ہم نے مومنوں کو وقت مقررہ پر فرض ضروری قرار دیا ہے۔ تو نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ ضروری ہے، لیکن جو لوگ نماز میں سستی کاہلی کرتے ہیں انہیں بچنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ اگر یہ عادت بنی رہی، یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الماعون کے اندر 30ویں پارے کے اندر فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے کیوں بربادی ہے؟ کیوں بربادی ہے؟ کون ایسے نمازی ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین اتنی بڑی وعید سنا رہا ہے؟ ویل ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے۔ کون ہے ایسے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں کے معاملے میں سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی من مانی طور پر نماز پڑھتے، جب دل چاہ نماز پڑھ لیا، جب دل چاہ نماز چھوڑ دیا۔ ایسے نمازی کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں نماز میں کتنی سستی کاہلی کریں اور کتنی پابندی کر رہے ہیں۔ اگر اب تک سستی کاہلی کا مظاہرہ تم نے کیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ اگر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، یاد رکھیے یہی سستی کاہلی تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ نماز اتنی بڑی عبادت ہے، ہمیں نماز کی لذت کا احساس نہیں، ہمیں نماز کی اہمیت کا احساس نہیں۔ صحابہ اکرام کو لذت کا احساس تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، اسی لیے انہوں نے جنگ کی حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ اکرام نماز کی حالت میں انہیں تیر بھی لگی، جسم سے خون بھی بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے نماز کو نہیں توڑا، نماز کو نہیں چھوڑا۔
کیوں؟ انہیں احساس تھا، نماز کی لذت انہیں حاصل تھی، اسی لیے نماز کی اہمیت انہیں حاصل تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب کیا، آخرت میں بھی کامیاب کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو، تو ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح نماز یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بندے کا اللہ سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد، کہ بندہ جب سجدے میں سب سے زیادہ قریب، بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے تم سجدوں کی حالت میں خوب دعائیں کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج دیکھیے کتنے لوگ احباب کہتے ہیں کہ علماء اکرام سے کہتے ہیں زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آتے ہیں، سب سے پہلے وہ رخ کہاں کرتے ہیں؟ یا تو سوشل میڈیا میں دعا کی درخواست کرتے ہیں، یا علماء اکرام سے اعلان کراتے ہیں کہ تم دعا کرو، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا ذریعہ تو اللہ نے بتلایا بھئی نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو۔ کتنے احباب ہیں ذرا بتلائیے، اپنی زندگی میں جائزہ لے کے بتلائیے کہ اپنی زندگی میں پریشانی آنے پر نماز کے ذریعے تم نے اللہ کی مدد حاصل کی۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، کوئی مصیبت آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرتے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم نماز کی پابندی کرو۔ کتنے احباب ہیں زندگی میں پریشانیاں لگی ہوئی ہیں لیکن نماز کی پابندی ان کی زندگی میں نہیں، نماز کی پابندی ان کی زندگی میں نہیں، دعائیں پہ دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن نماز کی پابندی ان کی زندگی میں نہیں، تو بتلائیے کہاں سے اللہ رب العالمین ان کی زندگی کی پریشانیاں دور کرے گا؟ کتنے احباب اپنے اولاد کو لے کر پریشان ہیں، کتنے احباب اپنے گھر والوں کو لے کر پریشان ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر تم نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو گے تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، انسان کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، انسان کے اعمال غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی بات سچی اور اس کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ رب العالمین وعدے کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے پریشانیاں مصیبتیں حل ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں سکون عطا کرے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کریں، اور زندگی میں نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں میں خصوصاً سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں، پھر دیکھیں زندگی میں اللہ رب العالمین کیسے برکتیں نازل کرتا ہے۔ زندگی کا جائزہ لیجیے، اپنی زندگی کی پریشانیاں، اپنی زندگی کے مسائل و مشکلات دوسروں کے سامنے ذکر کرنے کے بجائے اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیجئے، اللہ رب العالمین تمہاری زندگی میں خیر و برکت نازل کرے گا۔ اسی طرح نماز یہ ایسی اہم عبادت ہے جو انسان کو جنت میں داخل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور جہنم سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المدثر کے اندر جنتی اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ پیش کیا ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ کچھ لوگوں کی کمی محسوس کریں گے جو دنیا میں بڑے نیک تھے، بڑے اچھے، جن کی عزت تھی، شہرت تھی، عہدہ مرتبہ تھا، دنیا میں بڑا نام تھا، لیکن وہ لوگ جنت میں نظر نہیں آئیں گے۔ جنتی پریشان ہو جائیں گے، جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین۔ اے لوگوں کیا بات ہے، دنیا میں بڑا نام تھا تمہارا، بڑا عہدہ و منصب والے تھے تم، بڑی عزت تھی تمہاری، بڑی شہرت تھی تمہاری، آج کیا بات ہے تم جہنم میں ہو؟ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ سب سے پہلا جواب وہ کیا دیں گے جانتے ہو؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، ہم نمازوں کے معاملے میں بڑے سست نظر آتے تھے۔ ہاں ہمیں اللہ نے عزت دی تھی، شہرت دی تھی، مال دیا تھا، سب کچھ دیا تھا،
لیکن صرف ہماری گناہ یہ تھی کہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، ہم مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے، ہم غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، ہم نمازوں کے معاملے بڑے سست تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آج جہنم میں ڈالا ہے. تو دیکھیے الجہنم میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا چیز بنی؟ نماز میں سستی کاہلی. نماز میں سستی کاہلی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں جہنم میں ڈالا. وہیں اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، نمازوں کی پابندی ہمیشہ کریں گے، اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ فرماتا ہے جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ جنت کے حقیقی وارث ہیں، یہی لوگ اصل میں جنتی ہیں، یہی لوگ جنت میں داخل ہونے والے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش ہے جنت میں جانا، ہر انسان کی خواہش ہے جہنم سے بچنا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے ہم بچیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت جانے کے لیے نمازوں کی پابندی کریں. اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جہاں ہم نمازوں کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے، وہیں ہم اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کی بھی فکر کریں. افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ کئی ماں باپ ایسے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں لیکن ان کا اولاد نمازی نہیں. اور افسوس تو ان پر بھی ہوتا ہے، کئی ماں باپ تو ایسے ہیں جو خود بھی نماز نہیں پڑھتے اور نہ اپنے بچوں کو نماز کی پابندی بناتے، جبکہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا، ہر انسان سے سوال کرے گا. ایک بات یاد رکھیے، ہر انسان اس دنیا میں اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کو سنوارنے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے. یہاں تک کہ بچوں کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے بعض ماں باپ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، مسلمان ہیں، کماتے کیوں؟ بچے کا مستقبل سنور جائے، اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن تم سے یہ سوال نہیں کرے گا، اے انسان ذرا بتلا تو نے اپنے بچے کو کتنا بڑا ڈگری دلائی، کتنی تعلیم دی، کتنا تو نے تعلیم یافتہ بنایا، کتنا تو نے دنیا کی تعلیم دی. اللہ یہ سوال نہیں کرے گا. ہاں یہ سوال تم سے ضرور کرے گا، ذرا بتلاؤ تم نے اپنے بچے کی دینی تربیت کتنی کی، تم نے اپنے بچے کو دین کتنا سکھایا، کتنا تم نے اپنے بچے کو نمازی بنایا. اگر تم نے اپنے بچے کی دینی تربیت نہیں کی، اگر تم نے اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنایا، یہی بچے قیامت کے دن تمہارے لیے وبال جان بنیں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مال اور اولاد کو نعمت بھی قرار دیا، اور وہیں پر اولاد کو اللہ رب العالمین نے فتنہ بھی قرار دیا. فتنے کا مطلب کیا؟ انسان اولاد کی محبت پہ اتنا گم ہو جائے کہ اپنی آخرت کی فکر کو بھلا بیٹھے، اپنے آخرت کی فکر نہ کریں. ایسی اولاد اس آدمی کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہاں کہ ہمارے گھر والے کتنا نماز کی پابندی کر رہے ہیں. اپنے بچے کی جائزہ پوچھئے کہ ہمارا بچہ کتنا نماز کی پابندی کر رہا ہے. کبھی ہم نے پوچھا یہ سوال؟ ہمارا معاملہ اتنا بگڑ گیا ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم بچوں سے یہ سوال تو ضرور کرتے ہیں، بیٹا آج تم نے اسکول گیا کہ نہیں گیا، بیٹا آج تم نے کالج پڑھا کہ کالج کو گئے تھے نہیں گئے تھے، بیٹا آج تم نے ٹیوشن کیوں نہیں گیا. یہ سوال تو ہر ماں باپ کرتے ہیں. کتنے ماں باپ ایسے ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو بچے سے یہ سوال کر دو، بیٹا تم نے آج نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، بیٹا تم نے آج صدقہ و خیرات کیا کہ نہیں کیا، بیٹا ذرا بتلاؤ آج تم نے کون سی نیکی کا کام کیا، بیٹا ذرا بتلاؤ آج تم نے گناہوں سے کتنا اپنے آپ کو بچایا. کبھی ہم نے اپنے بچوں سے یہ سوال کیا؟ نہیں کیا. تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہارے گریبان پکڑ کے پوچھے گا تم نے اپنے بچے کی دینی تربیت کتنی کی. کیا جواب دو گے؟ کیا یہ کہو گے کہ میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، یہ بنایا؟ یہ بنانا ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو دیندار بنائیے، نمازی بنائیے. اللہ وعدہ کرتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کرنے کی تلقین کیجئے. لا نسألك رزقا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے. اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم نماز کی پابندی کرو گے، تمہارے گھر والے نماز کی پابندی کرو گے، رزق دینے کا وعدہ میرا ہے.
اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں رزق دے گا، اور انسان ہے کہ رزق کمانے کے لیے نمازوں کو چھوڑ رہا ہے. یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود نمازی بنیں، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں، اور اپنے بچوں کی دنیا سے زیادہ دین کی فکر کریں، دینی تربیت کی فکر کریں. اپنے بچوں کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانے سے پہلے ایسا دیندار بنا کے جائیں کہ یہی بچے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جیسے ماں باپ کے حق میں دعا کریں. کیوں؟ یاد رکھیے، انسان جب مر جاتا ہے، انسان کو مرنے کے بعد کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں. انسان مال کماتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جو کچھ بھی دنیا میں وہ کرتا ہے سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. انسان کو کام آنے والی اگر کوئی چیزیں ہیں تو یہ 3 چیزیں ہیں. ان میں اس کا نیک عمل، یہ ایسے کام جو اس نے صدقہ جاریہ کے طور پر کیے ہوں، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے حق میں دعا کرے. اگر آپ اپنے بچوں کو دینی تربیت نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاؤ گے، اپنے بچوں کو نمازی نہیں بناؤ گے، ذرا بتلاؤ کہ تمہارے بچے مرنے کے بعد تمہارے لیے کہاں سے دعا کریں گے؟ انہیں پتہ ہی نہیں دعا کیسے کرنا، تو کہاں سے دعا کریں گے؟ اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی بناؤ گے، دیندار بناؤ گے، یہی بچے اگر مرنے کے بعد تمہارے حق میں دعا کریں گے، اللہ رب العالمین تمہارے درجات کو بلند کرے گا. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت انسان کے مرنے کے بعد بس بعض انسانوں کے درجات اللہ رب العالمین بلند کرتا رہتا ہے، درجات بلند کرتا رہتا ہے. انسان تعجب کرتے ہوئے اللہ سے سوال کرے گا، اے اللہ، میں نے دنیا میں تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے میرے درجات بلند ہو، کس وجہ سے مجھے اتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے، کس وجہ سے میرے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا، ہاں تو نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا کوئی عمل تو نہیں کیا تھا، لیکن جو تو نے اولاد چھوڑی ہے نا، وہ اولاد تیرے حق میں دعا کر رہی ہے. اس دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تیرے درجات کو بلند کر رہا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. افسوس، نماز کی جہاں بات آئی، ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نماز کے معاملے میں ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، نمازوں کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے. جس طرح ہم جمعہ کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. افسوس ہوتا ہے، جمعہ میں تو مساجد بھر جاتے ہیں، لیکن 5 وقت کی نمازوں میں یہ مساجد خالی کیوں؟ شہر والے ہی تو نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں، لیکن دیگر نمازوں میں نمازی کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور افسوس تو ان نوجوانوں پر ہوتا ہے جو نوجوان رات بھر جاگتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے توفیق نہیں ہوتی. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تہجد کی کیا فضیلت ہے. وہ تو چھوڑیے، یہ تو نفل عبادت ہے. فرض نماز، فجر کی نماز کتنے لوگ چھوڑتے ہیں؟ فجر سب سے کم اگر نمازی مسلی اگر نماز کے لیے آتے ہیں تو فجر کی نماز. جبکہ فجر کی نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اللہ رب العالمین اسے ہر طرح کی بیماریوں سے بچاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہر طرح کے نقصان سے بچاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہر طرح کے شر سے بچاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی اپنی زندگی میں کرنی چاہیے. نماز جمعہ کی پابندی بھی کرنی چاہیے. ایک بات، نماز جمعہ کی جہاں بات آ گئی، نماز جمعہ میں بہت سے لوگ آتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اذان کے بعد آتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، نمازوں میں نماز جمعہ کی سب سے بڑی اہمیت ہے، نماز جمعہ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، نماز جمعہ کا سب سے بڑا ثواب ہے، نماز جمعہ کا سب سے زیادہ ثواب ہے. لیکن یہ ثواب، یہ اہمیت، یہ فضیلت اسی انسان کو حاصل ہوگی جو نماز جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا. کیوں؟ فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھتے ہیں، اذان سے پہلے تک جو بھی آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے ثواب لکھ دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے، فرشتے ثواب لکھنے کا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو بھی آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اسے نماز جمعہ کا ثواب نہیں ملتا. تو گویا آپ کا نماز جمعہ کا جو ثواب اللہ نے لکھا تھا، جتنا زیادہ ثواب، اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو لوگ اذان کے بعد آتے ہیں، یاد رکھیے جس طرح نماز جمعہ پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، اسی طرح نماز جمعہ کا خطبہ سننا بھی ہمارے لیے فرض ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک سورت اتاری، سورۃ الجمعہ، اس کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے اپنے کاروبار کو بند کر دو، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، یعنی مساجد کی طرف مساجد میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھو، خطبے کو غور سے سنو۔ یاد رکھو اگر ہم اتنا عمل کریں گے کہ اگر ہم نماز گھر سے وضو بنا کے آئیں گے، بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے اگر ہم امام کا خطبہ غور سے سنیں گے، کتنی بڑی فضیلت ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمارے ایک ایک قدم پر سال بھر کے قیام کا ثواب دے گا، سال بھر کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا۔ کسی آدمی کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سال بھر روزہ رکھ سکے، سال بھر پوری رات قیام کر سکے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں۔ اگر ہم صرف ایک عمل کریں گے، اللہ رب کے رسول سب فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو بنا کر آتا ہے، بنا کر آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، امام کا خطبہ غور سے سنتا ہے، اتنے کام کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر قدم کے بدلے 1 سال روزے رکھنے کے برابر اس کو ثواب لکھا جائے گا، 1 سال تہجد کی نماز پڑھنے کے برابر اس کو ثواب لکھا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، ایک دوسری حدیث میں ہے ہفتے بھر کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا چھوٹا عمل کرنے سے اتنا بڑا ثواب، تو ہمیں اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ جو محروم ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بدنصیب وہ انسان جو اتنے بڑے ثواب سے محروم ہوتا ہے، جو اذان کے بعد آتے ہیں اور ثواب سے محروم ہو کے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اذان سے پہلے، جمعہ کے اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ اور بعض لوگ ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ نماز جمعہ سے پہلے، اذان سے پہلے تو آ جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، لیکن نماز خطبہ غور سے نہیں سنتے، خطبے کے دوران سو جاتے ہیں، یا خطبے کے دوران ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے جمعہ کی نماز ایک واحد ایسی نماز ہے، جمعہ کا بیان ایک واحد ایسا بیان ہے جس کے اندر آدمی کو اس طرح غور و فکر سے خطبہ سننا ہے، اگر بازو والا کچھ بھی شرارت بھی کرے اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے چپ بٹھائے۔ اگر وہ چپ بٹھا کہے گا بے خاموش بیٹھو خطبہ غور سے سنو، اگر اتنی بات بھی اگر کہتا ہے اس کا سارا جمعہ کا ثواب برباد ہو جاتا ہے۔ اتنا غور و فکر کے ساتھ خطبہ جمعہ کو سننا ہے، تو سمجھے جمعہ کی کتنی اہمیت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ جہاں ہم اتنی قربانی دے کر نماز جمعہ کو آتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نماز جمعہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ کا ثواب پانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام سے اب تک جو بھی سستی قائلی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے، اور آگے جو زندگی باقی ہے اس میں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اور سارے مسلمانوں کو نماز کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نماز جمعہ کی جو بھی فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی جو بھی اہمیت ہے، اس کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام میں جو پریشان حال ہے سارے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ میسر فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں اللہ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شبہات اور شہوات کے فتنے سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اور ہمارے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں موت دے تو کلمہ شہادت پہ موت دے، مرتے دم تک ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔